اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے ارلی مسلم پولیٹیکل کانشیسنس ان دی پوسٹ 1857 ایرا، ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو ٹو نیشن تھیوری، جس کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ کیا چیز ہے اور اس کی پیچھے محرکات کیا تھے. ارلی پولیٹیکل مسلم کانشیسنس جو تھی، یعنی ابتدائی طور پر جو مسلمان پولیٹیکلی وہ سینسیٹیو ہو گئے، وہ کانشیس ہو گئی، تو اس میں سب سے پہلا جو کردار تھا وہ تھا دی ڈکلائن آف مسلم پاور آفٹر دی مغل ڈکلائن. آلریڈی ہم یہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جب مغل کا ڈکلائن ہو گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی جو سٹیٹس تھی وہ انڈیا کے اندر وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی. دے بیکم slaves or subjects from masters. They were masters and then they become slaves, or you can say subjects of the British Empire. دوسرا جو سب سے اہم ایک خوف تھا مسلمانوں کے سامنے، that was the fear of Hindu majority. ہندوز جو تھے وہ ایبسولوٹ میجورٹی میں تھے انڈیا کے اندر، اور ایک نئی تصور جو تھی وہ میجورٹی کی رول کی جو کنسیپٹ تھی، وہ جس کو ویسٹ کے اندر آلریڈی، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکی تھی اب انڈیا کے اندر. مسلمان اس چیز کو فورسی کر رہے تھے کہ اگر کبھی بھی انگریز اس ملک سے چلے گئے، یعنی وہ تو ظاہری بات ہے نا، کہیں نہ کہیں تو ان کو اندازہ تھا کہ جائیں گے، 100 سال بعد جائیں گے، 200 سال بعد جائیں گے، لیکن جائیں گے تو جائیں گے. لہٰذا اس میں ایک بہت سیریس ان کے لیے مسئلہ تھا ہندو میجورٹی کی اور ان کی ڈومینیشن کی، کیونکہ ہندوز آلریڈی ڈومینیٹ کر رہی تھی تمام واکس آف لائف کو. لائک دے ور ڈومینیٹنگ دا اکانومی. وہ انگریزوں کی بھی بڑے قریب آ چکے تھے، ایز آلریڈی وی ہیڈ ڈسکسڈ کہ جو انگریز تھے دے ور ناٹ ریڈی ٹو ٹرسٹ دی مسلمس. وہ ان کو لگ رہا تھا کہ جو 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اٹ واز ایکچولی انیشیٹڈ اور اگنائٹڈ بائی دی مسلمس. دے ور ناٹ ریڈی ٹو ٹرسٹ دی مسلمس اینی لانگر. تو اس کا فائدہ ہندو کمیونٹی کو ہو رہا تھا کہ وہ انگریزوں کا اعتماد بھی جیت رہے تھے، اور پھر وہ میجورٹی میں بھی تھے، تو ڈومینیٹ بھی کر رہے تھے. تمام جو سوسائٹی تھی اس کے اندر ان کی ڈومینیشن تھی، پولیٹیکل ڈومینیشن بھی ان کی آنی تھی اگر کبھی بھی پولیٹیکل کوئی ریفارمز آ جاتے ہیں. اسی طرح اکنامیکلی، اس طرح ایجوکیشنلی، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ خوف بھی تھا کہ ہندو کمیونٹی کو موقع ملے گا تو وہ مسلمانوں سے اپنے پچھلے جو سینکڑوں سالوں کے اندر ان کے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے اس کا بدلہ بھی لیں گے، اور جس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف تحریکیں چلی بھی ہیں. تیسرا جو اہم جو ایک ایشو تھا، دیٹ واز کہ انگلش ایجوکیشن، ایز وی آلریڈی ہیڈ ڈسکسڈ، کہ اب مسلمانوں کا جو لوکل ایجوکیشن تھا، جو انڈین لوکل ایجوکیشن تھا، جس میں مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، جس میں پرشین لینگویج پڑھایا جاتا تھا، جس میں ادب پڑھایا جاتا تھا، جس میں ظاہری بات ہے طب اور سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، لیکن وہ انڈیا کی اپنی ایجوکیشن سسٹم تھی. اب نیا ایجوکیشن سسٹم آیا تھا، ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. برطانیہ کی جو نظام تعلیم تھی وہ ادھر انہوں نے اس کو انٹروڈیوس ادھر کروا لیا تھا، اور وہ بہت زیادہ اب ضروری ہو چکا تھا. اور یہ مسلمان جو تھے اس چیز کو فیل کر رہے تھے کہ انگلش ایجوکیشن از ایسینشیل، کیونکہ آپ کو جابز حاصل کرنے ہیں، آپ کو آگے جانا ہے، اپورڈ موبیلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماڈرن ایجوکیشن ہے جو ہے وہ حاصل کریں. اور تیسرا تو اس کانشیسنس کی نتیجے میں مسلمانوں کے اندر کچھ لیڈرشپ پیدا ہوئی، کچھ لیڈرز ایمرج ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو گائیڈ کرنا تھا. اور ان مسلمان رہنماؤں میں یا لیڈرز میں سب سے پہلا جو لیڈر ہے وہ ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان جو کہ 1817 یعنی 1817 میں دلی کے اندر پیدا ہو چکے تھے، اور ابتدائی طور پہ اس نے انگریزوں کے ساتھ، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جاب بھی کی، لیکن بعد میں وہ بہت بڑے اسکالر، ریفارمسٹ، ریفارمر اور بہت بڑے ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ بن چکے تھے. سر سید احمد خان جو تھا، ہی واز آئی وٹنس ٹو 1857 وار آف انڈیپینڈنس. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے وار آف انڈیپینڈنس ایرپٹ ہوئی اور اس کے اندر کیا کیا ہوا،
اور اس کے نتیجے میں جو چینجز آئی، جو ریڈیکل تبدیلیاں آ گئیں، اس کی وجہ سے اسپیشلی مسلم کمیونٹی کے لیے کیا تبدیلیاں آ گئی، کیا چینجز آ گئے، اوورال پوری ہندوستان کی سوسائٹی جو تھی اس کے لیے بہت زیادہ تبدیلیاں جو تھی وہ آ چکی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے پرٹیکولرلی تبدیلیاں جو تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی اور بہت ریڈیکل یو کین سے چینجز تھی۔ تو سر سید احمد خان جو تھے اس کے دل میں یہ درد موجود تھا کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کی فلاح اور ان کی ترقی، ان کی ایجوکیشن اور ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ فکر مند تھے۔ ابتدائی طور پہ سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلم اور ہندوز کی یونٹی کے بہت بڑے چیمپئن تھے، یعنی ابتدائی طور پہ اس نے یہ نہیں ریئلائز کیا تھا کہ مسلمان اور ہندوز جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ قومیں ہیں، لیکن لیٹر آن اس کو ریئلائز ہوا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر سید احمد خان کو وہ کون سے ایسے واقعات ہوئی یا وہ کیا ایسا ہو چکا جس کی وجہ سے وہ انڈین جو کمپوزٹ نیشنلزم کے دائی تھے یا ہندو مسلم نیشنلزم کے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے، بہت بڑے چیمپئن تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ وہ اس اپنے تھاٹس کو، اس نے اپنی فلسفی کو ریکنسیڈر کیا اور وہ ایک انڈین نیشنلسٹ سے ایک مسلم نیشنلسٹ جو ہے وہ بن گیا۔